السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے روس کے بارے میں جو بیحد خوبصورت علاقہ ہے۔ تو روس بے پناہ خوبصورتی اور پرسکون سرزمین ہزاروں دیہاتوں کا گھر ہے، جن میں سے ہر ایک اپنی منفرد کہانی ہے۔ تو آج ہم رشیا ولیج لائف سٹائل کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پرسکون سرزمین جہاں صبح کی تنہائیوں میں ایک خوبصورت آواز شہریوں اور گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو جگاتی ہے، اور وہ ہے اذان۔ تو آج ہم رشیا کی کیپٹل سٹی ماسکو سے 820 کلومیٹر دور وادی تاتار کے گاؤں کی سیر کریں گے، جو رشیا کے اندر ہی ایک اسٹیٹ ہے اور وہاں پہ مذہب اسلام ہی غالب ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ روس کے مسلم دیہاتوں کے قلب میں خوش آمدید۔ آج ہم منفرد ثقافتوں، روزمرہ کی زندگیوں اور مختلف خطے میں ان کمیونٹیز کو درپیش چیلنج اور یہاں اسلام کیسے اور کس صدی میں آیا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں کی خوبصورت گاؤں کی سیر بھی کریں گے، جس میں سے ایک گاؤں ایسا ہے جہاں سے روس میں اسلام کا آغاز ہوا۔ تتارستان کے دیہاتوں کی ایک تاریخ ہے جو وولگا بلغاروں سے ملتی ہے، جنہوں نے 10ویں صدی میں اسلام قبول کیا۔ زیادہ تر تتار گاؤں جمہوریہ تتارستان روس میں واقع ہے، جو دریائے وولگا پر واقع ہے۔ تتاری گاؤں اکثر خوبصورت قدرتی مناظر سے گھرے ہوتے ہیں، جن میں جنگلات ہیں، دریا ہیں اور خطے شامل ہیں۔ تتار دیہات میں بولے جانے والی جو زبان ہے وہ تتار ہے، جس کا تعلق ترک زبان کے خاندان سے ہے، اور یہاں پہ جو مذہب غالب ہے وہ اسلام ہے، جس میں زیادہ تر دیہاتی سنی اور مسلمان ہیں۔ ہر گاؤں میں عام طور پر کم از کم ایک مسجد تو ضرور ہوتی ہے، جو اجتماعی دعاؤں اور اجتماعات کے لیے ایک اہم مراکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ گاؤں میں کھیتی باڑی، مویشی پالن اور ماہی گیری بھی کی جاتی ہے۔ تتار گاؤں کی شادیوں کی تقریبات، روایات اور ثقافتی اہمیت سے مالا مال ہیں، جو اسلامی رسم و رواج اور مقامی لوک داستانوں کی امتیازات کی عکاسی کرتا ہے۔ نکاح کی تقریبات شادی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، جسے ایک امام کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور دونوں فریقین کی طرف سے شادی کی رسمی قبولیت شامل ہے۔ دیہاتی اکثر تہواروں کے دوران تتاری لباس پہنتے ہیں، جس میں خواتین کے لیے چمکدار رنگ کے کپڑے، ہیڈ اسکارف اور مردوں کے لیے کڑھائی والی قمیضیں شامل ہوتی ہیں۔ دولہے کی جو ماں ہے وہ دلہن کو شہد اور روٹی سے اس کا منہ میٹھا کرواتی ہے، جو ایک ساتھ میٹھی اور خوشحالی زندگی کی خواہش کی علامت ہے۔ تعلیم کو یہاں پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس میں اسکول، سیکولر اور مذہبی دونوں طرح کی تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگ عام طور پر نقل و حمل کے لیے جدید گاڑیوں اور روایتی ذرائع جیسے گھوڑوں سے چلنے والی گاڑیوں کا مرکب استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اجتماعی دعاؤں اور دعوتوں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ خواتین گھروں میں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا عام ہے، تاکہ ان کے بچے بھی ان سے سیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو اسکول میں جانے کے لیے تیار کرنا اور گھروں کا کام کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور اب ہم اس خوبصورت پیر کے ایک گاؤں بولگار گاؤں کی طرف چلتے ہیں، جو ماسکو سے 840 کلومیٹر دور ہے۔ بولگار جنوبیہ تارستان روس میں دریائے وولگا کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ یہ تارستان کی دارالحکومت کزان سے تقریباً 140 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ گاؤں ایک دلکش علاقے میں واقع ہے،
بولگار ہی وہ گاؤں ہے جہاں سے روس میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ کیسے اور کیوں پھیلا وہ آگے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس گاؤں میں اچھی طرح سے محفوظ قرون وسطیٰ کے کھنڈرات، مساجد اور عجائب گھر شامل ہیں۔ عظیم مینار جو خطے کے اسلامی ورثے کی علامت ہے، سفید مسجد جو بولگار کی تاریخی اہمیت کو یادگار بنانے کے لیے بنائی گئی ہے، دی بلیک چیمبر ایک قدیم ڈھانچہ جو صدیوں سے مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج بولگار ایک چھوٹا گاؤں ہے جو اپنی تاریخی ماضی کو جدید سہولیات کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم زیارت گاہ بن گیا ہے، خاص طور پر وولگا بلغاریائی باشندوں کے قبول اسلام کے سالانہ جشن کے دوران۔ بولگار اپنی تاریخی اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور ٹورازم یہاں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بولگار تک کازان اور تترستان کے دوسرے بڑے شہروں سے سڑک کے دریائے کابل تک رسائی ہے۔ زائرین کے لیے باقاعدہ بس سروسز اور نجی ٹرانسپورٹ کے اختیارات دستیاب ہیں۔ اور اب ہم ماسکو سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر ایک اور تاجرستان کا گاؤں جیلا ووگا کی طرف چلتے ہیں، جو روس کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اگرچہ یہ گاؤں آہستہ آہستہ اب شہر میں تبدیل ہو چکا ہے، جیلا ووگا تاریخی اہمیت، ثقافتی فراوانی اور دلکش منظر کا امتحان ہے، جو اسے تاجرستان کے اندر ایک اہم علاقہ بناتا ہے جس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ یہ علاقہ اصل میں وہ وولگا بلغاروں نے 10ویں صدی میں آباد کیا تھا۔ یہ روسی سلطنت میں شامل ہونے سے پہلے گولڈن ہارٹ اور بعد میں کازان خانیت کا حصہ بن گیا۔ یہ شہر بذات خود 1780 میں مہارانی کیتھرین دی گریٹ کے فرمان کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ تجارتی راستوں کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک مقام نے ایک اہم تجارتی مراکزبت کے طور پر اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ گاؤں اپنی اچھی طرح سے محفوظ تاریخی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، جیسا کہ قدیم بلغاریائی قلعہ شیطان کا ٹاور اور دیگر قدیم بلغاریائی کھنڈرات تاریخ کے شائقین کے لیے ایک اہم پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ قصبہ دریائے کاما کے کنارے پر واقع ہے۔ تاریخی طور پر یہ جگہ ایک تجارتی مرکز تھا۔ حالیہ تخمینوں کے مطابق یہ لابوگا کی آبادی تقریباً 73,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ساتھیوں سے 8ویں صدی کی تاتاریوں کے آباء و اجداد نے وولگا بلغاریوں کے ذریعے اسلام کو باضابطہ طور پر اپنایا، جس کا آغاز وولگا بلغاریوں کے حکمران المیس کے دور میں ہوا۔ 922 میں عباسی خلافت کے ایک وفد نے احمد بن فضلان کی قیادت میں وولگا بلغاریوں کا دورہ کیا تاکہ انہیں سرکاری طور پر اسلام قبول کرنے میں مدد کی جا سکے۔ یہ واقعہ خطے کی مذہبی تاریخ میں ایک اہم موڑ کا نشان بنا۔ سرکاری تبدیلی کے بعد اسلام نے وولگا بلغاروں کی سیاسی، ثقافتی اور سماجی زندگی میں گہرائی سے ضم ہونا شروع کیا۔ مساجد تعمیر کی گئیں، اسلامی تعلیم کا قیام عمل میں آیا اور لکھنے کے لیے عربی رسم الخط کو اپنایا گیا۔ 13ویں صدی کے منگول حملے اور گولڈن ہارٹ کے قیام نے تاتاریوں میں اسلام کے پھیلاؤ کو مزید متاثر کیا۔ گولڈن ہارٹ میں بہت سے اشرافیہ اور حکمران بھٹو خاص سمیت بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر کازان خطے میں ایک بڑی مسلم ریاست کے طور پر ابھری۔ اس دور میں مساجد، مدرسے اور اسلامی اداروں کی تعمیر کو فروغ ملا۔ 16ویں سے 19ویں صدی روسی حکمران کے تحت تاتاریوں کو مذہبی جبر اور جبری انسانیت کی ادوار کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم تاتاری ثقافت اور مذہبی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے خفیہ طریقوں کے ذریعے اسلام کو محفوظ رکھا۔
اس میں اسلام کو بھی دیگر مذاہب کی طرح جبر کا سامنا کرنا پڑا، مساجد بند کر دی گئیں اور مذہبی رسومات پر پابندی لگا دی گئی۔ ان چیلنجوں کے باوجود تاتاریوں نے چھٹ کر اپنے عقیدے پر عمل جاری رکھا، لیکن آخر میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد تاتاریوں نے اسلام کو بہتر کر دیا، مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا، نئی تعمیر بھی کی گئی اور تتارستان اپنے دارالحکومت کزان کے ساتھ روس میں اسلامی ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا، اور آج تاتاری روس کے سب سے بڑے مسلم نسلی گروہوں میں سے ایک ہے جو اسلامی شناخت، اسلامی ثقافت، تعلیم اور مذہبی عمل کا ایک متحرک مرکز بنا ہوا ہے، جو ایک بھرپور تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ تاتار گاؤں روایات اور جدیدیت میں توازن پیدا کر رہی ہے، جس کا مقصد ترقی کے نئے مواقع اپناتے ہوئے اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ حقائق تاتاری گاؤں کی زندگی کا ایک جامع جائزہ پیش کرتے ہیں، جو ان کے بھرپور ثقافتی ورثے، روایات اور جدید دنیا میں درپیش چیلنج کا اجاگر کرتی ہے۔ تو یہ تھی تاتارستان کے گاؤں کی ایک ویڈیو، کیسی لگی آپ کو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ان ٹاپک کو ڈھونڈ کر آپ کے لیے ان ٹاپک پر ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو پلیز اپریشیٹ کیجیے گا اور اس کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔